اجتماع پر ہے، انفرادی حالت اور انفرادی کیفیت پر نہیں ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال أيضا: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ صدق الله العلي العظيم۔ وقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا ما غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وفي رواية قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وفي رواية قال أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ تقریباً نوجوان بھائی ہیں، محنت، جفاکشی، مجاہدہ کرنے والے اور دن بھر کی کڑی مشقتیں اپنے معاش یعنی روزگار کو کمانے کے اور حاصل کرنے کے سلسلے میں مجاہدات برداشت کرنے والی جماعت ہے۔ آپ سب کو دیکھ کر آپ یقین کریں میرا دل بہت خوش ہوا، اور امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اللہ بھی ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اور روز قیامت ہمارے اس مجمع کی، ہماری اس محفل کی اور ہمارے ان نوجوانوں کی ان جذبات کی اور ان کی عبادات کی، ان کی اطاعات کی، اور ان کے دن بھر تھک کر ہار کر آنے کے بعد ایک آدمی کھانا کھانے کے بعد بستر ڈھونڈتا ہے، لیکن یہ اللہ کے دیوانے، اللہ کے مستانے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے، عاشقین اور محبین کی جماعت ہے۔ کھانے کے بعد سونے کو ترجیح دینے کے بجائے اپنے بندے حقیقی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اور اس ثبوت کو اپنے عملی طور پر ظاہر کرتے ہوئے اللہ کے لیے ایک ایسی بستی میں، ایک ایسے علاقے میں جہاں پر حد نگاہ تک مسجدیں نہیں ہیں یا مسجدیں ہیں تو ان مسجدوں میں ہمارے اوقات کے اعتبار سے ہمیں نمازیں ادا کرنے کا انتظام نہیں ہے، تو ایک آسمان کی چوٹی کے مانند ایک اونچی بلڈنگ پر اس کے اوپر آ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ کے سامنے رکوع کرنا، اللہ کے سامنے سجدے کرنا، میرے بھائی آپ یقین کریں یہ ہمارے کامیاب ہونے کی علامت ہے، یہ ہمارے کامیاب ہونے کی دلیل ہے، یہ ہمارے سرخرو ہونے کی دلیل ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں دیکھ کر خوش ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ رکوع میں ہے سو فرشتہ قیامت تک کے لیے رکوع میں، سجدے میں ہے سو فرشتہ قیامت تک کے لیے سجدے میں، قیام میں ہے سو فرشتہ قیامت تک کے لیے قیام میں۔ جو فرشتہ جس حالت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے اللہ نے اس کو اسی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم گر نہیں سکتے، ہمارے کیلکولیٹر، ہمارے کمپیوٹر سارے کے سارے فیل ہو جائیں گے فرشتوں کی تعداد کو گننے سے۔ اتنے فرشتے، اتنی کرولیاں، اتنے ملائک، اتنے نور کی مخلوق کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی طاعت کے لیے پیدا کر رکھا ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ سے کہا تھا اے اللہ ایسے انسان کو کیوں وجود بخش رہا ہے؟ تو زمین میں خونریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا، لوگوں کے حقوق کو طلب کرے گا اور آپس میں دنگا اور فساد بھڑکاتے رہیں گا، ایسا انسان آپ کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس وقت اللہ نے کہا تھا اور انی اعلم ما لا تعلمون،
آج ہمارا رب ہمارے ان نوجوانوں کے جذبات کو دیکھ کر, ہمارے ان نوجوانوں کی عبادت کو دیکھ کر, ہمارے ان نوجوانوں کی مجاہدے کو دیکھ کر, ہمارے ان نوجوانوں کی مجددہ کو دیکھ کر, ہمارے ان نوجوانوں کی قربانیوں کو دیکھ کر ضرور پیسوں سے کہہ رہا ہوگا, دیکھو یہ وہ میرے بندے ہیں جن کو میں نے پیدا کیا ہے, یہ تم سے بہتر ہے, یہ تم سے افضل ہے, یہ تم سے بدتر ہے. تمہیں نہ کھانے کی ضرورت ہے, نہ تمہیں پینے کی ضرورت ہے, نہ تمہیں سونے کی ضرورت ہے, نہ تمہیں بیوی بچوں کی ضرورت ہے, نہ تمہیں دنیا کی خواہشات کی ضرورت ہے. میرے یہ بندے ہیں, انہیں کھانے کی ضروریات ہیں, پینے کی ضروریات ہیں, گھر بار کی اہل عیال کی ضروریات ہیں, بچوں کے لیے کمانے کی فکر ہے, بیوی کی حقوق ادا کرنے کی فکر ہے. دن بھر کا تھکا ہوا ہارا ہوا پسماندہ حالت میں میرے سامنے کھڑا ہو کر میرا قرآن ایک جذبہ عشق سے, ایک جذبہ درد مندانہ جذبے سے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے, میرے حضور میں کھڑا ہوا ہے. کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے, کبھی سبحان ربی العظیم کہتا ہے, کبھی سبحان اللہم کہتا ہے, کبھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے, کبھی ربنا لک الحمد کثیرا تجیبا کہتا ہے. تو میرا رب ہمارے ان نغمات کو, ہمارے ان صداؤں کو, ہمارے ان جذبات کو اپنے فرشتوں کے سامنے رکھ کر فخر کرتا ہے. یقین کریں میرے بھائی, آج ہمارا رب ہم پر, ہمارے ان جذبات پر, ہماری ان عبادات پر, ہمارے ان طاعات پر اور ہمارے اس جذبہ مستانہ پر, ملائکہ پر فخر کر رہے ہیں عرش پر. ایک انسان ہے جو اپنی عبادت سے, اپنی طاعت سے, اپنے خلوص سے, اپنی محنت سے, اپنے جذبہ صادقہ سے فرشتوں سے بھی بازی نہیں کر سکتا ہے. یہی انسان اپنی خباثت کی وجہ سے, اپنی شرارت کی وجہ سے, اپنی بدکرداری کی وجہ سے, اپنی بددیانتی کی وجہ سے اور اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے اور اپنی بددیلی اور بزدلی اور کمینے پن اور نفس کی خباثت اور شرارت کی وجہ سے گرنے پر آتا ہے. تو یہی انسان شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے. یہی انسان جانوروں سے, چوپایوں سے, کتوں سے, گدھوں سے, بلیوں سے, خنزیروں سے غیر گزرا ہوتا ہے. میرے بھائی, جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, قرآن کی آیت کے ساتھ میں آپ کے سامنے اس کو پیش کروں گا. میرا رب اپنے کلام پہ فرماتا ہے, وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل ہم اضل. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جناتوں میں سے بھی, انسانوں میں سے بھی. اللہ نے جس وقت انسان کو وجود بخشا تو اس وقت کہا وما خلقت الجن والانس. یہاں پر بھی میرا رب کہہ رہا ہے ولقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس. دونوں جگہوں پر جناتوں کو مقدم رکھا ہے کیونکہ انسان سے پہلے دنیا میں ایک مخلوق کھلے عام اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کرتے ہوئے بھی, ان کی سرکشی اس درجے پر گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نظروں سے اوجھل کر دیا, ان کو لوگوں کی نگاہوں سے غائب کر دیا اور کھلے عام اپنی طاعت کے لیے, اپنی فرمانبرداری کے لیے انسان کا انتخاب کیا اور انسان کو وجود بخشا. میرے بھائی, میرا رب کہہ رہا ہے کہ میں نے انسانوں اور جناتوں میں سے ایک بہت بڑی جماعت کا مقدر ہی جہنم کا رکھا ہے, کا مقدر ہی جہنم ہے. میں نے ان کو پیدا کیا ہی جہنم کے لیے, ان کا جہنم میں داخلہ یقینی ہے, ان کا مقدر جہنم ہے, جہنم کے علاوہ ان کے مقدر میں کچھ نہیں. وہ کون ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا. دل تو ہے لیکن ان کے دل حق کو سمجھنے کی, حق کو لینے کی, حق کو اپنانے کی, اپنی زندگی میں حق کی باتوں کو داخل اور شامل کرنے کی صلاحیت ان کے دل نہیں رکھتے. ان کے دل پر مہر ہے. میرا رب کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر سل لگا دیے, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دیا ہے. ان کے دل حق کو سمجھنے سے عاجز ہیں, قاصر ہیں, بے بس ہیں. آگے میرا رب فرماتا ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ارے آنکھیں اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے, اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے, اللہ کے نظام کائنات کو دیکھنے کے لیے کہ اس کو دیکھیں, اس کو دیکھ کر سمجھیں اور اپنے رب کو پہچانیں اور اپنے رب کی ربوبیت کا اور اپنی عبودیت کا اظہار کریں کہ میں ایک بندہ ہوں, میرا رب ہے, میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, جس نے ساری چیزوں کو, ساری کائنات کو, یہ تاریخ رات کو, سیاہ رات کے بعد روشن اور اجالے والے آنے والے دن کو میرے رب نے پیدا کیا ہے. ان آنکھوں سے دیکھیں, دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور اپنی دل کی دنیا کو بدل دیں. اس کے آگے محمد ہے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. انہیں کان تو ہے لیکن ان کے کانوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ حق کو سن سکے, وہ حق کو لے سکے, وہ حق کو لے کر اپنی زندگی میں اپنا سکے اور اس حق پر اپنے
اپنے آپ کو چلا سکے. ان کے کانوں میں یہ طاقت نہیں, ان کے کانوں میں یہ ہمت نہیں, ان کے کانوں میں یہ حوصلہ نہیں. یہ کیوں میرا رب کہہ رہا ہے لہو آذان اولئک کالانعام. چوپائے کس کو کہتے ہیں؟ جن جانوروں کو 4 پائے ہو, 4 پاؤں ہو, ان جانوروں کو چوپایا کہتے ہیں میرے بھائی. چوپایوں میں کیا کیا ہوتا ہے آپ سوچ لیں. کتا ہے, گدھا ہے, خنزیر جس کو کہتے ہیں وہ ہے, بلی ہے, نہ جانے کیا کیا ہے. میرا رب کہتا ہے کہ یہ لوگ حق کو دیکھ کر نہ ماننے والے, حق کو سن کر نہ ماننے والے, حق کو سمجھ کر اس کا انکار کرنے والے, ان چوپایوں سے, کتوں سے, گدھوں سے, بلیوں سے, خنزیروں سے بھی اولئک کالانعام, ان کی طرح ہے, چوپایوں کی طرح ہے. آگے میرا رب اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. ارے چوپائے تو اچھے ہیں, وہ اپنے مالک کی جس کی کھاتے ہیں اس کی کھاتے ہیں. کتے کو ایک ہڈی پھینکو, کتے کو ایک روٹی کا ٹکڑا ڈالو, وہ آپ کا ڈر نہیں چھوڑے گا, وہ آپ کا دیوانہ ہوگا, وہ آپ کا مستانہ ہوگا, وہ آپ کے پیچھے سر اور دل ہلاتی گھومے گا. ایک روٹی کے ٹکڑے میں آپ کو آقا, آپ کو مالک, آپ کو سب کچھ مان کر آپ کا دیوانہ مستانہ پروانہ ہو گئے. ایک کتا انسان کے پیچھے گھوم رہا ہے جس انسان کی کوئی حیثیت نہیں, جس انسان کی کوئی حقیقت نہیں. میرا رب جس نے ہمیں بنایا, ہمیں وجود بخشا, ہماری خدمت میں ساری کائنات کو لگایا, اس کی ساری نعمتوں کو استعمال کر کے ایک ہاتھ کی قیمت اس سے پوچھے جو بوڑھا ہے, ایک پیر کی قیمت اس سے پوچھیے جو لگ رہا ہے, اور اسی طریقے سے ایک آنکھ کی قیمت اس سے پوچھیے جو اندھا ہے. ایک انسان, ایک اس وقت دنیا کے عظیم ترین انسان حضرت مولانا غلام محمد صاحب اللہ برکاتہ, ہمارے رئیس الجامعہ ہیں, ہمارے حضرت ہیں, اللہ حضرت کو شفا دے, ان کی عمر میں برکت دے, اور اس ایک بندہ کئی بادشاہ نہیں کر سکے ویسا کام کر گیا ہے. وہ ہستی آج ان کو کڈنی کا عارضہ لاحق ہے, ان کے پاس MBBS ہاسپٹل ہے, ان کے پاس BMS ہاسپٹل ہے, ان کے پاس کئی کالجز ہیں, ان کے پاس کئی یونیورسٹیز ہیں, لیکن اللہ کا ایک نیک اور مقرب بندہ ہے جس نے انسانیت کو, دنیا کو قرآن کا پیغام پہنچا, جس نے 25,000 حفاظ اقرام پیدا کیے, جس نے 15,000 علماء اقرام پیدا کیے. وہ بندہ آج کتنی کے عارضے سے بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے. کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ اگر چاہتے تو وہ خرید سکتے, وہ کتنے کو بڑھا سکتے, لیکن عمر کا تقاضا نہیں کر سکتے. تو میرے بھائی اگر کسی کی کڈنی چلی جائے, اگر آپ پوری دنیا کی دولت دے کر وہ کڈنی کے ذریعے سے جو ہمارا پیشاب, ہم جو کھانا کھاتے ہیں, ہماری غذا, پانی, تو چیزیں پورا ہماری جسم میں رکھتے ہیں, اس کا نظام اللہ ایک دن کے لیے بند کر دے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا, ہمیں احساس ہو جائے گا میرا رب ہمیں ساری انعامات کی بارش میں ہمیں زندگی گزارنے کا موقع دلائے, لیکن ہم اس رب کی نافرمانی کریں, اس رب کی ناشکری کریں, اس رب کی ناقدری کریں, اس کے آگے سر جھکانے سے ہم لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں, ہم لوگ جھٹک رہے ہیں. تو میرے بھائی انہی عادات کی وجہ سے, انہی عادات خبیثہ اور انہی سرکشیوں کی وجہ سے میرا رب کہتا ہے کہ یہ ناشکرا انسان چوپایوں سے بھی گیا گزرا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا اتنا گرا گزرا کٹیا ہونے کی وجہ اور سبب ہے انسان کی غفلت ہے. غفلت انسان کی غفلت ہی ہے جو انسان کو محروم بنا دیتی. انسان کی غفلت انسان کو محروم بنا دیتی. غفلت کو دور کرے. پورے دین کا, پورے اسلامی تعلیمات کا, سارے قرآن کا, سارے حدیث کا نچوڑ دو باتیں, ایک ہے غفلت, دوسری ہے محبت. پورے دین کا نچوڑ. ہم اپنے آپ کو غفلت سے پاک کر کے حقیقی محبت والا بنائیں گے تو یہ وہ محبت ہے جو 11 بجنے کے بعد آپ کو یہاں لے کر آئی. یہ وہ محبت ہے جو پورے مہینے کی عبادت کا آپ کو شوق, ذوق, اس کی طرف اور اس کا جذبہ آپ کے دلوں میں پیدا کیے. محبت ہی ہے جس کے صدقے طفیل میں میرے رب نے اپنے محبوب کی امت کو شب قدر عطا کی. محبت ہی ہے. محبت. اب میں اپنے مدعے کی بات پر آ رہا ہوں. محبت ہی ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے اپنے محبوب کو اور محبوب کی امت کو محبت میں ہی شب قدر عطا فرمائی. آپ اس کے بارے میں روزانہ سنتے ہیں, بارہا سنتے ہیں, بہت سارے علماء سے سنتے ہیں,
83 سال کی عبادت, 1000 مہینوں کی عبادت آپ کو معلوم ہے, کیوں اللہ نے دیا وہ بھی آپ کو معلوم ہے. ایک قوم میں بنی اسرائیل گزری ہے, اس میں کسی کو عابد کا لقب پانے کے لیے, عابد بولے تو اللہ کی عبادت کرنے والا, ہم خالی سال کو سال رمضان کے بعد عید کی نماز کے بعد پڑھے گل, ایسا نہیں ہوگا. ہم رمضانی مسلمان نہیں, ہم محمدی مسلمان ہیں, ہم عقیدی مسلمان ہیں. اور ہم میں سے کسی کو گارنٹی ہے کیا میری موت رمضان میں اور ایسے اچھے اعمال کرنے کے موسم و سیزن میں ہی آنے والا؟ اگر کوئی ایسی گارنٹی دے سکتے ہیں تو وہ لوگ عید کے دن کی ظہر کی نماز سے بھول ہو جائے, وہ لوگ عید کے دن سے پھر وہ ہمارے استاد ہیں کہتے ہیں کہ لوگوں میں 5 کے 7 کے 5 کے 8 کے اور 360 کے اور کھاٹ کے, جماعت کے ساتھیوں بھی بولتے کہ جو 5 ٹائم کے نمازیں پڑھنے والے 5 کے ہیں اور 8 کے جمعہ والے ہیں اور 360 کے رمضان والے ہیں, اور کھاٹ بھی جو ہے ان کی زندگی میں توفیق ہی نہیں ہوتی. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا شیخ العزیز رضوان الدین صاحب معروفی دانا برکاتہ ایک شعر ہم لوگوں کے سامنے سبق میں سال میں کم سے کم 100 مرتبہ سناتے. اللہ اگر توفیق نہ دے, اللہ اگر توفیق نہ دے, انسان کے بس کا کام نہیں. ہم جو آ رہے ہیں ہم یہ نہ سوچیں کہ نہیں آیا. آپ کے سامنے وہ واقعہ ہوگا, حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شدت کی دھوپ میں گزر رہے تھے, شیطان ان کے سامنے سونے کے گلاس میں پانی لے کر آیا. سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنا حرام. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ یہ تو سونے کا برتن ہے, اس میں پانی پینا حرام ہے. تو شیطان نے کہا واہ عبد القادر, تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. کیا کہا؟ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, تو شیطان مردود ہے, مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب نے بچا لیا, میرے اللہ نے بچا لیا. حضرت نے کہا معارف عبد القادر ایک کتاب ہے, اس میں ہے کہ شیطان کے پہلے عملوں سے دوسرا حملہ زیادہ خطرناک اور بڑا تھا. پہلا عملہ چھوٹا تھا کہ میں کو سونے کے گلاس میں پانی پلا دیتا, میں پی لیتا, میں معافی مانگ لیتا تو اللہ مجھے معاف کر دیتی. لیکن اس نے دوسرا جو جملہ استعمال کیا تجھے تیرے علم نے, تو وہ مجھے اپنے صف میں کھڑا کرنا چاہتا. قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ, شیطان کیا بولا تھا؟ میں آدم سے بہتر ہوں. تو میں اور وہ ایک ہی صف کے ہو جاتے, لیکن میرے رب نے مجھے, تو ہم خواب و خیال میں بھی اور دماغ میں بھی اپنی یہ بات نہ لائے کہ میں کوئی نیکی اپنی طاقت سے, اپنی ہمت سے, اپنے حوصلے سے, اپنے بلبوتے سے کراؤں, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرے کہ میرے رب نے مجھے توفیق دی تو میرے لیے یہ چیز آسان. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. انعام محبت تو عام. آپ نے کبھی کہیں سنا کیا اللہ نے کسی کافر کو دھوکہ مار دیا, کسی مشرک کو, کسی اللہ کا انکار کرنے والے کو, ظالم فرعون انا ربکم الاعلی کا اس کو, اور ایسے کئی فرعونوں کو, کئی ابو جہلوں کو, کئی ابو لہبوں کو, کہ اللہ نے بھوکا پیاسا مارا؟ کیا انہیں زندگی کے انعامات جو ہوتے ہیں, اچھی زندگی, بچوں کا ملنا, بیوی کا ملنا, اچھے گھر کا ملنا, اچھی سہولیات کا ملنا, لگژری لائف کا ملنا, ایسا کوئی اللہ کو ماننے والا نہیں ہے تو اللہ نے اس کو نہیں دیا, ایسا کہیں ہم دیکھے ہیں؟ تو یہ اللہ کا انعام محبت ہے. اللہ اپنے ہر بندے سے, چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو, محبت کرتے ہیں. اس محبت کے صدقے تجھے میں کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, پہنا رہے ہیں, عطا کر رہے ہیں. تو یہ انعام محبت ہے.
لیکن نمازوں کی توفیق ملنا، قرآن کی توفیق ملنا، ذکر کی توفیق ملنا، یہ اللہ کا فیضان محبت، انعام محبت تو عام ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے اسے عطا کر۔ اللہ نے ہمیں چاہ کر فیضان محبت کے لیے منتخب کیا ہے۔ میرے بھائی اللہ کے اس انعام کی قدر کریں۔ چلیے آج کی اس رات کی برکت سے کچھ کلمات اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے اور اپنے مشائخ سے سیکھے ہیں، آپ کو بھی یاد کراتا ہوں۔ سب لوگ اب بھی جب تک زندگی میں رمضان آئے گا تب تک ان کلمات کو پابندی سے ہم لوگ پڑھیں گے، یاد کریں گے۔ بات ہماری آگے جاری رہیں گی، لیکن بیچ میں ہم ہماری اس مجلس کو کامیاب اور کامران بنائے۔ بیانات تو بہت ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر اور اس ذکر کی توفیق اور اللہ سے کچھ مانگنا، وہی ہماری کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ 4 چیزیں ہیں، اگر کوئی مسلمان رمضان میں وہ کر لیتا ہے تو اسے سب کچھ مل جاتا ہے، ہر چیز مل جاتی ہے، شب قدر بھی مل جاتی ہے۔ شب قدر کے متعلق جو تاک راتیں 21، 23، 25، 27، 29 ہمارے سامنے بیان ہوتی ہے، پوری رات جاگنا ضروری نہیں، آپ سے جتنا ہو سکے، ایک ہے جاگنا، ایک ہے عبادت کرنا۔ 20 منٹ کی، 10 منٹ کی، 5 منٹ کی، 2 منٹ کی، خلوص کی، للہیت کی، اخلاص کی عبادت، نماز، ذکر، یہ رات بھر جاگتے ادھر ادھر پھرنے سے رمضان جیسے بابرکت مہینے میں شیطان تو غائب نہیں، لیکن نفس اتنا بڑا شیطان ہے کہ شیطان میں اس سے بنا بنتا، گناہ کرتے کرتے نفس پر اتنی سیاہی، اتنے دھبے، اتنا گرد و غبار جم گیا ہے کہ شیطان کے بند ہونے کے بعد بھی ہماری قیمتیں بن گئی، شیطان کے بند ہونے کے بعد بھی ہماری چولیاں بن گئی، شیطان کے بند ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے کے لیے دلوں میں اسد کی جو کیفیت، جلن کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بن گئی ہے۔ وہ کیوں؟ ہمارا نفس جو ہے شیطان سے بڑا شیطان بن چکا ہے۔ اس لیے اس نفس کی اصلاح کریں، کسی اللہ والے سے اپنا ہاتھ جوڑ لیں اور ان سے جڑ کر اپنی اصلاح کا کام کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم کچھ کلمات پڑھیں گے، سب مل کر پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی رمضان دے، یہ زندگی کے عام معمول میں بھی کلمے والی موت کے لیے ان کلمات اچھے ہیں۔ ایک تو ہے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک یہ پڑھنا، جو ایک مرتبہ پڑھ لیا تو اس کی مغفرت ہو جاتی۔ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر کوئی پڑھتا ہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رب کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھی طریقے سے جان لیجیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے استغفار کیجیے۔ تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ لا الہ الا اللہ، سب پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آسان ہے، سب کو یاد ہے، اور اس کے بغیر کوئی مسلمان بھی مسلمان نہیں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے استغفر اللہ۔ ہمیں پورا یاد نہیں تو اتنا بھی ٹھیک ہے، اللہ مجھے معاف کر۔ آسمانوں کی سیاہی کے بقدر، آسمانوں کے ستاروں کے بقدر، زمین کے ذرات کے بقدر، سمندر کے قطروں کے بقدر اور درختوں کے پتوں کے بقدر کوئی بندہ اپنے گناہ کو، اپنے دامن کو گناہوں سے سیاہ اور بھر کر لائے، اور ایک مرتبہ اپنے دل میں یہ سوچ کر کہ میرا رب، میرے رب کی رحمت ان گناہوں سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے، میرا رب اگر میں ایک مرتبہ کہہ دوں گا کہ میرے اللہ مجھے معاف کر دیجئے تو میرا رب معاف کرے گا۔ یہ نیت سے، یہ جذبے سے جو مومن ایک مرتبہ استغفر اللہ کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے سیاہ دھبوں کو، کالے دھبوں کو صاف کر دیں گے، ڈرائی کلین کر کے واشنگ مشین سے بالکل صاف شفاف کر کے اس کو لے کر آئیں۔ تو دوسرا کام کیا ہے؟ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ۔ اب دو دعائیں ہیں، اسألک الجنہ، اسألک اسألک بڑی اسألک 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 الجنہ، اسألک الجنہ، اسألک الجنہ وأعوذ بك من النار، اسألک الجنہ
وأعوذ بك من النار أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. یہ آپ جب سے پڑھ رہی أسألك الجنة یہ کون سا کرنا ہے؟ وأعوذ بك من النار یہ کون سی بلا ہے؟ نہیں. أسألك الجنة کا مطلب ہے اے اللہ میں آپ سے جنت الفردوس کا مانگتا ہوں. اے اللہ میں آپ سے جنت الفردوس کا مانگتا ہوں. اتنے سب مل کے اللہ سے بھیک مانگی, اللہ نہیں دے گا کیا؟ نہیں دے گا. یہ مدرسے کے 4-5 اساتذہ ہیں اور میں بھی ہوں, اور حضرت مولانا مصباح الدین صاحب ہم سب کے استاذ کے جیسے ہیں, ہمارے بڑے ہیں. ہم سب مل کے مولانا سے درخواست کریں مولانا یہ ہونا, تو مولانا پوری نہیں کریں گے کیا؟ نہیں کریں گے. تو اللہ اور اللہ کی قدرت, اللہ کی رحمت, اللہ کی اپنے بندوں سے محبت, اور اللہ اپنے بندوں کی جو قدر کرتا ہے. ایک مرتبہ استغفر اللہ بولا تو سارے کے سارے گناہوں کو دھل دیا, صاف کر دیا, معاف کر دیا. تو کہ اتنے سب چھوٹے بڑے بچے بوڑھے مل کے جنت مانگے تو وہ نہیں دیں گے کیا؟ اس کے پاس کچھ کمی ہے کیا؟ دینے سے کچھ کم ہوتا نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم لوگ رمضان المبارک کی اپنی عبادات میں ادھر ادھر کی بھیجا باتیں, موبائل اسٹیٹس, یہ وہ دیکھا. اچھا شیطان جو ہے نا انسان کو قرآن مقدس میں اچھائی سے برائی کی طرف غیر محسوس طریقے سے لے جاتا. کیسا لے کے جاتا؟ فلاں صاحب بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, کیا ان کا مزاج ہے, کیا خدمت کرتے ہیں, ان کے جیسا تو آدمی نے دیکھا نہیں. میں تو یہ کہہ دیا کہ شیطان بند ہے, لیکن نفس جو ہے شیطان سے بھی بڑا شیطان بن چکا ہے. انہیں ہمیں 24 گھنٹے 24/7 ہمیں شیطان اب 1 مہینے کی راز نہیں پڑے, مکمل 1 مہینے کی رخصت پر ہے. رخصت بھی جبر ہے. رسول فی جدید الشیاطین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میری امت کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کرے, اس لیے میرا رب انہیں زنجیروں میں جکڑ کر سمندر میں پھینک دیتا. تو لیکن نفس کی اصلاح کریں, اللہ سے دعا بھی کریں, اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا فإنک انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ ہمارے دل کو, ہمارے نفس کو پاک صاف شفاف فرما, جیسا تو چاہتا ہے ویسا بنا, تجھ سے ڈرنے والا بنا. تو شیطان بن ہے نفس. فلاں صاحب بہت اچھے تھے بول کے بولنے لگایا. اس کے بعد کیا کرتا ہوں؟ ارے وہ ایک کمینہ ہے, روز تراویح مستی کر رہا. ارے بھائی کیا تو کرتا ہے کہ تم نے اس کو دیکھا, تو نے اس کو دیکھ رہا. اس کے بعد شیطان سے بڑا بدماش ہے, اس سے کرا رہا. تو اس کو بول کر اپنے جو محنت سے خلوص سے نماز پڑھ رہا, تراویح پڑھ رہا, اس کے نیکیاں اس کو کیوں دیا؟ ایک اللہ والے تھے, ان کے پاس کوئی آ کے بولے کہ فلاں آدمی آپ کی بہت برائی بیان کر رہا, آپ کی غیبت کر رہا, آپ کی چغلیاں کر رہا, آپ کو یہ بول رہا, وہ بول رہا, پیٹ بھرو مولوی, جیب بھرو پیر, کیا کیا کی نئے سے اٹھانے آپ کو دے دو. ان صاحب بولے مٹھائی کا ڈبہ لے جائے گا اس کو. حسنے نا ان کو اسے چسا سب کیا ہوا ہے دماغ جگہ پر, کیا کہتا اسکول ڈھیلا ہوا آپ نے ہے نہیں. تو بولے سب برابر ہے, انہیں میری آخرت بنانا, تو میں اس کی دنیا کیوں نہ بناؤں. اپنی قیمتی نیکیاں میرے نام اعمال میں جمع کرا, اس کی قیمتی نیکیاں میرے نام اعمال میں جمع کرانا. تو میں ایسے نیک انسان کو مٹھائی کھلا کر خوش کیوں نہ کروں؟ جو میری آخرت بنا رہا ہے میں اس کو خوش کیوں نہ کروں؟ میں آتے ہی ساتھ یہ دیکھا اسٹینڈ فلسطین اسٹاپ بامبنگ غزہ, اور یقین کریں دل خوش بھی ہوا ہمارے نوجوانوں کے, اس مسجد کے ذمہ داران سے اور ان کی فکر اور جذبات سے, کوششوں سے, کہ ایسے درد سے کہ آج بھی امت کا ملت کا درد رکھنے والے نوجوان ایسی جگہ پر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہاں پر عبادت طاعت کے ساتھ قوم کا درد بھی, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کا
काम में ही इनाम मोहब्बत तो आम है, फैजान मोहब्बत आम नहीं। ये कुछ तमहीदी बातें हुई। अब असल मकसद की तरफ में आप हजरत के सामने कुछ मुख्तसर बातें। पूरे कुरान का निचोड़ दो लफ्जों में मैंने आपके सामने बयान किया, मोहब्बत और गफलत। मोहब्बत में इंसान आता तो फरिश्तों को पीछे छोड़ देता, गफलत में इंसान आता तो शैतान में उससे शैतान का बाप बन जाता, मर्द रहा तो औरत रह तो शैतान की अम्मा बन जाती, खाला बन जाती, नानी और फूफी बन जाती। और शैतान भी बना बनता इसके नखरों से, इसकी हरकतों से, इसकी अदाओं से, जो लोगों को गुमराह कर रहा है कर जो भी। अल्लाह ने हमें शफकत दी है, इसलिए वो हमसे मोहब्बत करता है। पहली कौमों के लोगों को आबिद कहलाने के लिए 1000 महीने की मशक्कत भरी इबादत करनी होती थी। इस उम्मत की 1000 महीनों की उम्र ही नहीं है। आमाल उम्मती बैन 60 व 70, वो कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें 60 से 70 साल। 60 के बाद जो जी रहे वो बोनस है, 60 के बाद जो जी रहे वो बोनस है, और 70 के आगे जो जी रहे वो सुपर बोनस है, 80 के आगे जो जी रहे वो बम्पर बोनस है। क्योंकि हमारे नबी की बात पत्थर की लकीर है, आपने फरमा दिया किस उम्मत, तो अब वो ये उम्मत खैर उम्मत है। ये उम्मत की दुआएं बनी इस्राइल के अंबिया की दुआओं के मालिक कबूल, इतना बड़ा मकाम है। तो अभी पहुंचा हमारी हिम्मत, कहाँ 1000 महीनों की इबादत और कहाँ इनकी 60 साल की उम्र। अल्लाह के नबी को दर्द, सहाबा को दर्द, एहसास अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। मौलाना आपके सामने बयान करे और बहुत सारे उलमा किराम बयान करते हैं। इस आयत का, इन आयतों का एक नुक्ता मैं आप हज़रात के सामने बयान कर रहा हूँ। अगर कोई साहब एक बेहतरीन कार, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे ऑडी हो, चाहे डिफेंडर हो, चाहे और जो भी मार्केट में चलने वाली कारों में से है, या फिर आईफोन 16 प्रो मैक्स, इसमें अब छोटे बच्चे के हाथ में दे रहे, अपने एक 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे की ख्वाहिश पर उसके वालिद मोहतरम अपनी मेहनत से कमा के उसके हाथ में दे रहे, बेटे ये डैड गिफ्ट है, मॉम गिफ्ट है, क्या ले जाके फेंक दे, लेके फोड़ा ले जाएगी। मैं 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो भी मेहनत से लाया तेरे को फोड़ने के लिए आया, ला के ले जाके फोड़, समझ नहीं? ऐसे बोलते क्या? क्या बोलते क्या बोलते आप सही बोल रहे हैं। संभाल के रखना, अच्छे से इस्तेमाल करना, गलत इस्तेमाल नहीं करना, इस चीज की कदर करना, पढ़कर एक अच्छे माहिर डॉक्टर